الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات. اس سے بلند صلوات دیا کریں. سورہ مبارکہ سجدہ آیت نمبر 24. آیت کا عنوان ہے امامت. ہمارے اصول دین 5 ہیں. یہ چھوٹا سا بچہ بھی بتائے گا کہ پہلا توحید، دوسرا عدل، تیسرا نبوت، چوتھا امامت، پانچواں قیامت. یہ مجلس اعضا حسینی مدرسے کی کلاس ہے. سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، یہ امام بارگاہ اس کا ایک کیمپس ہے. دنیا کی کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے کہ جس میں شاگردوں کا یہ رنگ ہو جو حسین کے مدرسے کا رنگ ہے. یہاں آنے والا یہ چھوٹا سا بچہ بھی ہے، وہ بزرگ بھی ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، وہ انجینئر صاحب بھی ہیں، وہ سیاستدان بھی ہیں، وہ زمیندار بھی ہیں، وہ ٹھیلا چھوڑ کر آنے والا مزدور بھی ہے. جیسے ہی امام بارگاہ میں قدم رکھتے ہیں کوئی کچھ نہیں ہوتا، سب حسین کے فقیر ہوتے ہیں. عجیب رنگ ہے اس درسگاہ کا. یہاں اس کلاس میں آنے والا خاص عقیدت کے ساتھ باوضو ہو کر آتا ہے، اور یہ واحد کلاس ہے جس میں آنے والا جوتیاں اتار کے آتا ہے. ہم امام بارگاہ میں جوتیاں اتار کر آتے ہیں. میرے مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں. امام بارگاہ کے باہر کوئی کچھ ہوگا، مگر امام بارگاہ میں سب حسین کے فقیر ہیں. آپ نے نظام تعلیم تو دیکھا ہے، وزارت تعلیم، مگر اللہ کے حاکمیت میں صرف وزارت تعلیم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی حاکمیت میں وزارت تعلیم و تربیت ہوتی ہے. تعلیم بھی دی جاتی ہے اور تربیت بھی دی جاتی ہے. اللہ وحدہ لا شریک اور اس کی صفت عدل، اس کی تمام صفات پر غالب اور حاکم،
یوں تو اس کی صفات انگنت ہیں، وہ کہاں نہیں ہے، اس کا کون سا جلوہ نہیں ہے، مگر اس کی ساری صفات میں یعنی حیات، علم، قدرت، قہاریت، جباریت، ساری اس کی صفات میں جو صفت حاکم ہے وہ عدل الہی ہے، یعنی عدل اس کی وہ صفت ہے جو اس کی ساری صفات پر غالب ہے۔ میں ابھی ماہ مبارک رمضان میں ایک ٹی وی چینل پر تھا تو میرے ساتھ ایک دیوبندی دوست بھی تھے، بات آئی اللہ کی قدرت کی، تو انہوں نے اللہ کی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے یزید کو جنت میں بھیجنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا اللہ تو قادر ہے، اللہ جسے چاہے جنت میں بھیجے۔ تو ہم تو انتظار میں رہے کہ چراغ محفل کب ہمارے سامنے آئے۔ جیسے ہی چراغ محفل ہمارے سامنے آیا تو میں نے کہا مولانا اللہ کو آپ نے قادر تو مان لیا، عادل نہیں مانا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وہ اللہ جو قادر ہے، وہ قادر ہونے پر اس کی صفت عدل حاکم ہے۔ وہ قادر ہے تو عادل بھی تو ہے، لہذا عدل ہم نے صفات الہیہ میں اصول دین میں قرار دیے ہیں، اور عدل الہی کا تقاضا ہے کہ وہ ہدایت عطا کرے۔ میرے بچوں جوانوں، اللہ نے دو کام اپنے ہاتھ میں لیے ہیں، ایک رزق اور ایک ہدایت۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، قرآن کی آیت۔ زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ اچھا بڑی حسین آیت ہے یہ، ما من دابۃ فی الارض، زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے۔ ہلنے والے بنو تو رزق بھی اللہ دے گا۔ بعض لوگ بغیر ہلے ہی اللہ کا رزق چاہتے ہیں، ہلنا پڑے گا تب رزق وہاں سے آئے گا۔ وہ جو اللہ رازق ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ رزق میرے اوپر ہے، ہر ہلنے والے کا رزق میرے اوپر ہے، اس اللہ نے رزق عطا کیا ہے مگر واسطوں کے ذریعے، ذریعوں کے ذریعے، جسے ہم اپنی عقیدے کی زبان میں توسل اور وسیلہ کہتے ہیں۔ رازق وہ ہے مگر ملتا ایک گھرانے کے ذریعے سے۔ اگر آمادہ ہیں تو ایک آیت پڑھ دوں اپنی مدعا کے اوپر اور ایک حدیث سنا دوں۔ بہت سے لوگوں کو شوق بھی ہے اور ان کا حق ہے کہ وہ یہ شوق رکھیں کہ مولانا قرآن سے بات کیجئے اور کوئی حدیث سنا دیجئے تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے کہ آپ اپنی جیب سے بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ قرآن و حدیث کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ تو سورہ مبارکہ انفال آیت نمبر 74 میں اللہ نے بتایا کہ رزق کن کے لیے ہے۔ رازق اللہ ہے، والذین آواؤ ونصروا، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے والذین آواؤ، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، ونصروا، اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہے۔ اب ساری دنیا کہتی رہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ہم دنیا کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کہہ رہا ہے وہی واقعی مومن ہے جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو پناہ دی ہے۔ والذین آواؤ ونصروا، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ، انہی کے لیے مغفرت۔ جی میرے سیدھی جانب بھی اہل علم تشریف فرمائے، میرے بائیں جانب بھی اہل علم تشریف فرمائے ہیں، میں برزخ میں ہوں۔ جی جار و مجرور اگر مقدم ہو جائے، صفت ضمیر منفصل اگر مقدم ہو جائے تو انحصار کا فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر یہ ہوتا نا کہ مغفرۃ لہم رزق لہم، تو ترجمہ ہوتا رزق ان کے لیے ہے، مغفرت ان کے لیے ہے، یعنی اوروں کے لیے بھی ہے ان کے لیے بھی ہے۔ لیکن جب مقدم ہو جائے گا لہم مغفرۃ، واو واو عاطفہ، لہم مغفرۃ لہم رزق کریم، تو پھر یہ اب انحصار کا فائدہ پہنچائے گی، مغفرت انہی کے لیے ہے۔ اب ترجمے میں یہ نہیں ہوگا کہ مغفرت ان کے لیے، انہی کے لیے ہے۔ جی رزق انہی کے لیے ہے۔ تو اب اگر میری بات روشن ہے تو میں اب دلیل دینے جا رہا ہوں۔
اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی وہ واقعی مومن ہیں، مغفرت انہی کے لیے ہے، رزق انہی کے لیے ہے۔ تو اب مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے نا کہ رزق ابو طالب کے لیے اترتا ہے، ہم تو فعل میں کھاتے ہیں۔ رازق اللہ ہے، آتا ان کے ذریعے۔ اچھا، یہ تو استدلال آیت سے، اور ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، علامہ بزرگوار نمازی نے اس بات ولایت شرح زیارت جامعہ کے اندر اس حدیث کو، اس قول معصوم کو نقل کیا ہے۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ان اللہ یقسم ارزاق العباد، اللہ اپنے بندوں کے رزقوں کو معین کرتا ہے، وَعَلَىٰ أَيْدِينَا يُجْرِيهَا، اور ہمارے ہاتھوں تقسیم کرواتا ہے۔ تو عقیدہ توسل بھی روشن ہے، عقیدہ توحید بھی واضح ہے۔ اللہ رزق اپنے ہاتھ میں رکھ رہا ہے، اور پھر رزق بانٹنے کا اس نے طریقہ اپنایا ہے، اس نے نظام بنایا ہے کہ رزق بٹے گا کیسے، رزق تقسیم کیسے ہوگا۔ اچھا، جب اللہ رازق ہے تو یہ رزق کن کے ذریعے سے تقسیم کروا رہا ہے، اس کی اس نے دلیل قرآن میں بھی دی ہے، رہنمائی قرآن میں بھی دی ہے۔ سورہ انفال ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، ایک قبیلہ ایسا بھی ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی عطا کرتا ہے۔ ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ ایک جوان میری اس بات کو سننے کے بعد کہنے لگا مولانا پیسے نہیں ہوں گے تو کہاں سے دیں گے؟ میں نے کہا نہیں میرے بیٹے، تمہارے پاس پیسہ ہوتا تو دیتے، یہ تم غلط سوچ رہے ہو، تم دینے والے ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا۔ ایک گھرانہ اللہ نے ایسا رکھا ہے جن کے ذریعے سے وہ تقسیم کراتا ہے۔ اب جب ان کے پاس نہیں ہے تو وہ کہاں سے دیتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے انہیں واسطہ فیض بنایا ہے، اللہ نے انہیں اپنے اور مخلوق کے درمیان واسطہ قرار دیا ہے، تو اب انہی کے ذریعے سے فیوزات اللہ کی نازل ہوں گی۔ روٹی زیادہ قیمت کی شے ہے یا علم؟ علم؟ کبھی ایک روٹی کم کھا لو مگر وہ پیسہ پڑھائی میں لگا دو، تو علم زیادہ اہمیت کی حامل مفہوم ہے یا روٹی اور سالن؟ تو روٹی ان کے ذریعے سے آئے، یہ تو ہضم نہیں ہو رہا، مگر علم انہی کے ذریعے سے آتا ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ تو اللہ کے جو فیوزات ہیں وہ ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ عطا کرتا ہو تم انہیں مانے بغیر کہو کہ ہم تو صرف اللہ کو مانیں گے۔ ایسی مخلوق کو تو اللہ بھی نہیں مانتا جو اللہ کی مخلوق کو نہیں مانتے جی۔ لہٰذا یہ نظام ہے، رزق اس کے ہاتھ میں۔ دوسری چیز جو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی، آپ خفا تو نہیں ہو رہے مجھ سے؟ دوسری چیز جو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے وہ ہے ہدایت۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، اللہ اعلان کر رہا ہے ہدایت میرا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہم سب کو سمجھانا اللہ کا کام ہے، ہم سب کو سدھارنا اللہ کا کام ہے، ہم سب کو اچھا بنانا اللہ کا کام ہے۔ کام اللہ کا ہے۔ کس کس کے پاس آ کر اس نے نماز کے طریقے بتائے؟ اس کے لیے اگر یہ تصور کر لیں کہ وہ آ کر بتائے تو یہی توحید سے باہر نکلنے کی دلیل ہوگی۔ اس کے لیے آنا اور جانا تو ہے ہی نہیں، وہ کہاں نہیں ہے۔ کسے آ کر کسے بتایا اس نے کہ حج کیسے کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اخلاقیات، مینرز، اخلاقیات، حسن خلق کس انداز سے، گھر والوں کے ساتھ کیسے، ماتحتوں کے ساتھ کیسے، مافوقوں کے ساتھ کیسے، کسے بتایا اس نے؟ اس نے قرآن مجید میں ایک فارمولہ دے دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا رسول جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو ہادی تو اللہ ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، وہ قرآن ہی میں کہہ رہا ہے کہ ہدایت میرا کام ہے، تو پھر کیسے وہ ہدایت عطا کرے گا؟ اس نے ایک فارمولہ دے دیا، جو جو چیزیں میرا رسول دے وہ لے لو، جس جس چیز سے میرا رسول روکے اس سے رک جاؤ، یہ فارمولہ دے دیا۔ اب جس رسول کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا وہ رسول ارشاد فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تھوڑی گردن ہلائیے گا اگر بات جا رہی ہو تو، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یہ نہیں فرمایا صلو کما اصلی، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔
نہیں، فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ گویا نبی اللہ کی نماز بھی چاہتے ہیں اور اپنا دیدار بھی چاہتے ہیں۔ بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں نبی کو دیکھنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی۔ اور ایک شاعر نے تو 2 مصروں میں بلال کے مفہوم کو یوں بیان کیا کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، دیکھنے کا انداز ہی میری نیاز مندی تھی۔ اس وقت مجمع مجھے دیکھ رہا ہے نا، تو میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ کو، تو دیکھنا بھی مختلف ہوتا ہے۔ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ اور دیکھنے کے لیے، اور کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی کو دیکھنے کے لیے جسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو دید بھی تو مختلف ہے۔ شاعر کہتا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری۔ وہ جو نبی فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ نبی نے نماز کیسے پڑھی، کیا دیکھا امت نے؟ توجہ، نبی نے کیسی نماز پڑھی؟ میں طویل بحث کو ترک کر کے صرف نتیجے کا جملہ کہہ رہا ہوں۔ نبی نے ایسی نماز پڑھی کہ سجدے میں سر نبی کا ہے، پشت پر حسین ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہ کا سجدہ بھی ہے تو حب حسین کے ساتھ، اللہ کی عبادت بھی ہے تو حب حسین کے ساتھ۔ میری اور آپ کی نماز نہیں ہے، یہ نبی کی نماز کی بات ہو رہی ہے۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے جو امت میں سے کوئی کہہ دے کہ میں اس دن نماز میں نہیں پہنچا تھا تو میں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا کیا ہوا تھا۔ 24 مرتبہ یہ واقعہ گزرا۔ امام حسین کا پشت رسول پر آ کے بیٹھنا، امام حسن کا پشت رسول پر آ کے بیٹھنا، دونوں شہزادوں کے واقعات۔ یہ واقعہ حسنین کا نبی کی پشت پر سجدے کی حالت میں آ کے بیٹھ جانا، یہ واقعہ 24 مرتبہ گزرا ہے کہ اگر آج یہ نہیں تھے تو کل یہ ہوں گے۔ کوئی بھی امت کا فرد یہ نہ کہے میں نے تو یہ منظر نہیں دیکھا۔ ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، وہ کہتے ہیں میں نبی کے بالکل عقب میں تھا کہ جب سرکار کا سجدہ طویل ہونے لگا تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسین نبی کے پشت پہ ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر حسین کو پشت رسول سے اتار دوں، تو میں نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ پہنچنے سے پہلے نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا۔ خبردار میرے حسین کو میری پشت سے نہ اتارو۔ نبی نے ایسے نماز پڑھی بھائی۔ سرکار کی نماز کے ساتھ محبت امام حسین ہے۔ اچھا، اگر اب بھی میرے کسی بھائی کو کوئی بات اٹکن ہو کہ یہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں، پوچھیں گے بعد میں مولانا سے کہ صحیح کہہ رہے تھے یا نہیں، تو میں یہیں قصہ تمام کروں۔ اس وقت سب سے مہنگی عبادت حج کی عبادت ہے۔ 2 رکعت نماز جو مقام ابراہیم پہ جا کے حاجی پڑھ رہا ہے نا، کم سے کم 17 لاکھ روپے کی ہے وہ 2 رکعت۔ اتنا مہنگا حج ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی VIP حج کر رہا ہے تو 40 لاکھ کا حج ہے اس دفعہ۔ ایئر کنڈیشن خیموں میں جو لا کے رہیں گے وہ 40 لاکھ کا حج کر رہے ہیں اس دفعہ، اور جو نارملی بھی جا رہے ہیں وہ بھی 17 لاکھ دے رہے ہیں، اور اسی کے کچھ ملتے جلتی رقم۔ یہ اتنی مہنگی 2 رکعت نماز جو مقام ابراہیم پر پڑھنی ہے، وہ کیا باب عبدالعزیز پہ پڑھ لیں؟ باب عمرہ پر ہو جائے گی وہ 2 رکعت نماز؟ یعنی وہ جو مہنگی ترین نماز ہے وہ پڑھنی ہے مقام ابراہیم پر۔ پورے حرم الہی میں، پورے خانہ کعبہ کے حرم کے اندر، مسجد الحرام کے اندر کہیں بھی 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ طواف خانہ کعبہ کی 2 رکعت نماز ہر جگہ نہیں پڑھی جا سکتی جی، خاص مقام پر جا کے پڑھیں گے اور نیت کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز طواف پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ یا قربتاً اللہ۔ کہاں کھڑے ہو کے پڑھنی ہے؟ کہ کعبے کے اور آپ کے درمیان مقام ابراہیم ہو۔ مقام ابراہیم پہلے نظر آ رہا ہے، کعبہ بعد میں نظر آ رہا ہے، اور آپ اس کی سیدھ میں کھڑے ہو کر کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ نیت کیا کریں گے کہ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم، 2 رکعت نماز طواف مقام ابراہیم پر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ اور نیت کے لیے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اول سے آخر تک نیت کا باقی رہنا ضروری ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ نیت کرنے کے بعد پھر نیت ختم، نہیں، سلام تک نیت جاری رہے گی۔ تو سلام تک سجدوں میں، قیام میں، رکوع میں نیت کیا جاری ہے؟ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز۔ مقام ابراہیم کی نیت کے ساتھ مہنگی ترین عبادت کو مسلمان مانتا ہے،
اور ابراہیم سے 70 گنا زیادہ جس نے قربانی دی ہے اس حسین کی محبت کو نہیں مانتا۔ جی مقام ابراہیم کی بغیر حضرت ابراہیم کی یاد کے کیسے ان کا نام لیے بغیر، کیسے ان کو سوچے بغیر نماز ہوگی وہ؟ اور وہاں بھی اللہ نے، اچھا اللہ کا کام بھائی اللہ کا ہے، تم کتنے ہی جتن کرتے رہو، جو اسے منوانا ہے وہ منوا کے چھوڑے گا۔ جو لوگ تبرک اور نیاز نظر کو نہیں مانتے وہ مکے سے زمزم لا کے ضرور بانٹتے ہیں۔ جو قبروں پہ جانے کو بدعت کہتے ہیں وہ حتیم کا طواف ضرور کرتے ہیں۔ حتیم جو ناٹی سی دیوار ہے جہاں پر نالا گرتا ہے کعبے کا، وہ خانہ کعبہ نہیں ہے، مگر طواف اس کا واجب ہے۔ بیچ میں رستہ ہے، کوئی شارٹ کٹ لگانا چاہے تو نہ طواف باطل ہے، اسے حتیم کا طواف بھی کرنا پڑے گا۔ حتیم کیا ہے؟ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبریں ہیں۔ تم قبروں کو نہیں مانو، میں طواف کرواؤں گا۔ جی یادوں کو، یادگاروں کو، نشانیوں کو مٹانے کی کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، مگر اللہ نے حج کا واجب رکن قرار دے دیا یادگاروں کو محفوظ رکھنا۔ صفا و مروہ تمہیں پتہ ہوگا تو صحیح کرو گے نا، تو ان پہاڑوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، زمزم کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ یادوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ ایک نبی کو بچانے والی خاتون اگر 7 چکر صفا سے مروہ کی کرے تو قیامت تک ہر حاجی پہ واجب ہے کہ وہاں دوڑ کر دکھائے کہ کیسے ایک ماں نے ایک نبی کی حفاظت میں کوشش کی تھی۔ اب قیامت تک اس بڑی قربانی جو حضرت ابراہیم کی قربانی، اس قربانی سے بڑی قربانی امام حسین کی قربانی سورہ صافات کی زبان میں، سورہ صافات کے اندر پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کی قربانی سے بڑی قربانی امام حسین کی قربانی کو قرار دیا ہے۔ یہ بچہ پوچھ سکتا ہے نا کہ قرآن میں عاشور کا دن ہے، قرآن میں عاشور کا دن ہے جی، ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ کہہ رہا ہے سورہ صافات میں، یہ ابراہیم نے جو قربانی دی ہے یہ سب سے بڑی قربانی دی۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، یہ کہہ کر اللہ کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ابراہیم کی قربانی کو ایک اور بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا ہے، جسے اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، مانیے ذبح عظیم آمد پہ سر۔ وہ جو بے کے نیچے کا نقطہ ہے وہ علی، اور مانیے ذبح عظیم جو قرآن میں ذبح عظیم کا لفظ آیا ہے اس سے مراد پہ سر یعنی حسین، امام حسین کی قربانی ذبح عظیم عاشور کا دن قرآن مجید کے اندر ہے، بڑی قربانی۔ وہاں ایک اسماعیل ذبح ہوئے، یہاں 18 اسماعیل ذبح ہوئے۔ یہاں امام حسین نے اپنی پورا خاندان قربان کر دیا۔ تو یہ ہدایت اللہ کا کام، ہدایت دینا اللہ کا کام۔ اس نے نظام ہدایت میں نبوت کو اس لیے قرار دیا تاکہ وہ اپنی طرف سے نظام ہدایت کو متعارف کروا سکے۔ رسالت نظام ہدایت کا ایک اور عنوان، امامت نظام ہدایت کا ایک اور عنوان۔ نام بدل کے وہ اس لیے لے رہا ہے کہ جیسے جیسے ضرورت بدلے گی ایسے ایسے عنوان بدلے گا۔ نبی کا کام ہے خبر پہنچانا، رسول کا کام ہے خبر سمجھانا، امام کا کام ہے منزل تک لے جانا، جسے اگر میں درسے کی زبان میں کہوں تو ایصال الی المطلوب۔ تو اب نبی کا کام خبر پہنچانا، کام مکمل ہو گیا، خبر پہنچ چکی، ساری شریعتیں آ چکی، نبی کی شریعت آ چکی۔ خبر سمجھانا، خبر شریعت پہنچائی جا چکی، نماز روزہ کروا کے دکھا دیا کہ ایسے کرنا ہے سارا کام۔ اب رہ گیا ہے ایک کام مطلوب تک پہنچانا۔ جب تک قیامت نہیں آ جائے گی امام کی ضرورت رہے گی، اس لیے کہ مطلوب قیامت ہے، مطلوب زندگیوں کا ختم ہو جانا اور دنیا کا ختم ہو کر آخرت میں قدم رکھنا ہے، تو اس وقت تک امامت کی ضرورت ہے۔ میں نے بہت دیر لگا دی تمہید مکمل کرنے میں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام قرار دیا ہے، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام قرار دیا ہے۔ امام بنانا خلیفہ رسول نبی بنانے کی طرح امام بنانا بھی اللہ کا کام ہے، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام قرار دیا ہے۔ کن میں سے کچھ کو قرار دیا ہے؟ جی جنہیں امام بنایا ہے وہ تو سب کو بچے کو یاد ہے، پہلے امام سے لے کے 12ویں امام تک یہ فر بتائے گا۔ لیکن یہ جو 12 امام اللہ نے جن میں سے بنائے ہیں وہ کون ہیں جن میں سے اللہ نے امام بنائے؟
میں بہت دیر نہیں لگانا چاہتا اس نتیجے کو دینے میں، ایک جملے میں کہتا ہوں، جن میں سے اللہ امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کن میں سے اللہ امام بناتا ہے؟ جس معیار کے لوگوں میں سے اللہ امام بناتا ہے ان معیاری لوگوں میں ایک نام زید شہید کا ہے، سید محمد بلد کا ہے۔ اللہ آپ کو بار بار سید محمد بلد کی زیارت کے لیے لے جائے۔ ان میں سے ایک نام مولا عباس کا نام ہے، حضرت اسماعیل کا نام جو امام صادق کے فرزند ہیں، امام کاظم کے بھائی ہیں، یہ ان میں سے ہیں جن میں سے اللہ امام بناتا ہے۔ جن میں سے اللہ امام بناتا ہے ان میں سے ایک روشن ترین نام مولا عباس کا نام۔ استاد قمر جلالوی فرماتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، تھوڑی گردن ہلائیے بھائی، بات جاری ہوتا۔ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ آپ اس سے بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ توجہ کر لی آپ نے؟ اللہ کچھ لوگوں میں سے امام بناتا ہے، یعنی امام 12 ہیں مگر اس معیار کے لوگ 12 سے زیادہ ہیں۔ جی اس معیار کے لوگ 12 سے زیادہ ہیں۔ اب یہ اللہ کا انتخاب ہے، اس کی عدل کا تقاضا ہے کہ ان میں سے 12 کو کیوں چنا۔ اب وہ دلیل دے رہا ہے، دلیل یہ ہے لما صبروا، ان سب میں جو سب سے زیادہ صابر ہے میں اسے امام بناتا ہوں۔ امام بنانے کی کسوٹی اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے سورہ سجدہ کے اندر۔ لما صبروا، پہلا عنوان امام بنانے کا یہ کہ ان میں سے، اب جب میں نے عرض کیا کہ مثلا امام 12 ہیں مگر جو ہستیاں جن میں سے اللہ نے 12 کو چنا ہے ممکن ہے وہ 12 سے زیادہ ہیں، یقیناً زیادہ ہیں کیونکہ قرآن کی آیت ہے، یہ زیادہ ہیں۔ وہ تعداد زیادہ کی میں معین نہیں کر سکتا، 12 کو تو میں مانوں گا، ہمارے عقیدے کی مجبوری ہے کہ امام 12 ہیں، لیکن 12 کو جن میں سے بنایا ہے مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے کچھ نام میں نے جو سمجھے ہیں وہ بتا دیا آپ کو، لیکن ان میں سے جن میں صبر زیادہ ہے انہیں اللہ امام بناتا ہے۔ پہلا عنوان لما صبر ہو، جن میں صبر زیادہ ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے جوان بھی بڑی تعداد میں سن رہا ہے، پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں، اور سنی بھائی بھی بڑی تعداد میں سننے آ رہے ہیں، اور میں ظاہر ہے ان سے محبت کرتا ہوں تو محبت کا بدلہ تو محبت ہی ہے۔ جب میں خود کہہ رہا ہوتا ہوں کہ میں شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں تو پھر سنی تو پیار کرے گا نا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو اور وہ سنی نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سارے شیعہ سنی ہیں، میری خواہش ہے کہ سارے سنی بھی شیعہ ہو جائیں۔ جی ویسے بھی اب مذہبوں کے نام بدلنے والے ہیں۔ جی ہاں، 300 سال پہلے یہ نام نہیں تھے، 800 سال پہلے جو آج نام ہے وہ نہیں تھے، اب آہستہ آہستہ نام بدلنے والے ہیں۔ صرف قائد اعظم نے پاکستان 2 قومی نظریوں پہ نہیں بنایا تھا، اللہ نے ساری کائنات کو 2 قومی نظریوں پہ بنایا ہے۔ جن 2 قومی نظریوں پہ اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے نا، اسے قرآن میں وہ کہتا ہے شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ۔ یہی تو 2 قومی نظریے ہیں جن کی بنیاد پہ اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، جنہیں اللہ نے جو 2 قومی نظریے، ان میں سے ایک کو آیات محکمات اور ایک کو آیات متشابہات کہتا ہے۔ اب یہ شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ، آیات محکمات یا آیات متشابہات کو اگر میں اپنی سیدھی سادی اس بچے کے لیے اپنی زبان میں کہوں تو 2 قومی نظریے جن پر پوری کائنات بنی اور چل رہی ہے، ایک کو حسینیت کہتے ہیں، ایک کو یزیدیت کہتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ یہ کلیئر ہونے جا رہا ہے۔ ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو، تھوڑی کڑوی بات ہے، سن لیجئے گا، اس لیے کہ جو ظلم سے نفرت نہ کرے، جو ظالم سے نفرت نہ کرے، وہ ہو سکتا ہے شیعہ، رسمی شیعہ ہو، خاندانی شیعہ ہو، رسومات کا شیعہ ہو، مگر حسینی نہیں ہے۔ جو مظلوم سے پیار نہ کرتا ہو، بہت بعید ہے لیکن ہو بھی سکتا ہے، کچھ نظر بھی آ رہے ہیں مجھے کہیں کہیں۔
کہ جی شیعہ تو خاندانی ہے مگر وہ ظالم سے نفرت نہیں کرتے، وہ مظلوم سے پیار نہیں کرتے، اور ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو، ظالم سے نفرت کرنے والے، مظلوم سے پیار کرنے والے، مختصر تعریف ہے حسینی کی۔ تو اب یہ نظریات تو بہت روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اب ایک وقت آئے گا کہ بہت سی چیزیں روشن ہو جائیں گی، کلیئر ہو جائیں گی۔ تو بات بہت واضح ہے کہ یہ جو نظام امامت ہے یہ اللہ کے عدل کے تقاضے کے مطابق ہے۔ یہاں سب کے سب صادق ہیں، یہ 12 کے 12 کاظم ہیں، یہ 12 کے 12 عسکری ہیں، یہ سب کے سب رضا ہیں، مگر جب صفت لقب بن جائے، صادق صفت ہے، صدق جی، رضا یہ صفت ہے، جب یہ صفت لقب بن جائے تو پھر مخصوص ہو جائے گی اسی امام کے ساتھ جس کا وہ لقب بنی ہے۔ لہذا صفت سب کی صادق ہے، صفت سب کی کاظم ہے، مگر جیسے جیسے صفتیں لقب بنتی چلی گئیں تو اب جب صادق کہیں گے تو چھٹا امام ذہن میں آئے گا، جب رضا کہیں گے تو 8ویں امام ذہن میں آئیں گے۔ یہ لقب بنتے چلی گئیں اور صفتیں ایک مرتبہ ائمہ کی معرفت کا ذریعہ بنتی چلی گئیں، صفتیں جب لقب بنتی چلی گئیں۔ لہذا بات بہت روشن ہے، یہ سارا گھرانہ، یہ سب کے سب ایک وجود ہیں، ایک حقیقت ہے، جلوے مختلف ہیں، ظہور مختلف ہے، اظہار مختلف ہے، مگر حقیقت میں سب محمد ہیں۔ ان سب کی حقیقت محمدیہ ہے۔ بلکہ نقن صاحب نے تو بڑا حسین باب روشن کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ جس میں اللہ نے ابلیس سے کہا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ استکبرتا ام کنت من العالین، متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ تو نقن صاحب عالین کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عالین علی کی جمع ہے، گویا اللہ کہہ رہا ہے کہ تو علیوں میں سے تھا یا متکبروں میں سے تھا۔ پھر ایک اور جملہ ان کا بڑا حسین ہے، فرماتے ہیں یہ سب کے سب جب وہاں ہوتے ہیں تو سب علی ہوتے ہیں، اور جب یہاں آتے ہیں تو سب محمد ہوتے ہیں۔ ان سب کی حقیقت یا محمدی ہے یا علوی ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ہستیاں بھی دو نہیں ہیں، دونوں ایک ہی حقیقت کے دو جلوے ہیں، یعنی محمد اور علی، علی اور محمد۔ جی ابراہیم محمد نام آپ کو نہیں ملے گا، محمد ابراہیم تو ملے گا۔ عیسیٰ محمد کوئی نام نہیں رکھتا، محمد عیسیٰ رکھتے ہیں جی، مگر علی محمد نام ملے گا آپ کو، محمد علی نام ملے گا، علی محمد نام ملے گا، یعنی علی پہلے لے آئیں یا علی کو بعد میں لے آئیں، اس لیے کہ دو کب ہیں۔ سرکار نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ پھر فرمایا انا و علی ابا و ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ اچھا عجیب بات ہے، میرے زبان پر ایک حدیث آ گئی ہے تو میں اس کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہوں گا۔ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، دو باپ کی تعبیر تو مانوس نہیں ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ یا رسول اللہ دو باپ کیسے سمجھیں گے ہم؟ تو میں طالب علم جو بات سمجھا ہوں وہ یہ کہ باپ کی ضرورت اس وقت تک رہتی ہے جب تک اولاد بالغ نہ ہو جائے۔ اگر 10 سال کا لڑکا کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو پیسے باپ کو بھرنے ہیں، لیکن 15 سال کا لڑکا اگر کسی کا نقصان کر کے آ جائے تو پیسے خود بھرے گا۔ 9 سال سے زیادہ کی لڑکی کسی کا نقصان کر کے آئے گی، پیسے خود بھرے گی۔ 9 سال سے کم کی لڑکی کسی کا نقصان کرے گی تو پیسے اماں ابا کو بھرنے ہیں، ابا کو بھرنے ہیں، اس لیے کہ بلوغت کے بعد وہ خود ذمہ دار ہے۔ اچھا یہ شرعی مسئلہ اگر روشن ہے تو مجھے تو تعجب ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کوفے والے ہماری طرح کپڑے پہنتے تھے۔ آج اگر بالغ اولاد کی ذمہ دار باپ نہیں ہے تو 1400 سال پہلے والے اگر کالے کپڑے پہنتے تھے تو ہم ان کی ذمہ دار کیسے ہو جائیں گے؟ کہ کوفے والوں نے مارا تھا، اولادیں رو رہی ہیں۔ میں تو سید ہوں، میں تو کوفے والوں کی اولاد نہیں ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل جی۔ وہ جو افریقہ کے کالے ماتم کر رہے ہیں امام حسین کا، کیا وہ کوفے والوں کی اولادیں ہیں؟
وہ جو انگریز اب ماتم کر رہے ہیں، امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، کیا وہ کوفے والوں کی اولادیں ہیں؟ تو یہ کب تک بات چلے گی کہ کوفے والوں نے مارا تھا اور اولادیں آج تک رو رہی ہیں؟ تو ہم تو سب کوفے والوں کی اولادیں نہیں ہیں جی۔ اور پھر باپ اولاد کا ذمہ دار ہی نہیں ہے۔ جب باپ اولاد کا ذمہ دار نہیں ہے تو پھر پچھلی امتوں کے ذمہ دار، پچھلے لوگوں کے ہم کیسے ذمہ دار ہوں گے جی؟ مگر کیا فرمایا سرکار نے؟ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ ایک علت تو یہ کہ نبی کے زمانے میں امت بالغ نہیں ہوئی۔ دلیل دے رہا ہوں، یا علی انت تقاتل علی التاویل وانا اقاتل علی التنزیل۔ یا علی میں تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہوں، جہاد کر رہا ہوں، تم تاویل کی بنیاد پر جہاد کرو گے، میں کھلے کھلے لوگوں سے لڑ رہا ہوں جی۔ لہذا شعور بڑھے گا جب مولا علی کی جنگیں سامنے آئیں گی، فہم اور فراست اور بصیرت میں اضافہ ہوگا جب مولا کائنات کا مرحلہ اور آپ کی خلافت کا دور آئے گا۔ لہذا امت کو نبی کے ساتھ علی کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ علت ہے، ایک اور علت بھی سن لیجئے۔ شادی اور خرسندی اور شادمانی کے ایام، ولادتوں کے ایام میں شادیاں ہوتی ہیں، آپ شادیوں کی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں، علماء کرام مولانا حضرات نکاح پڑھاتے ہیں، دلہن سے اجازت لے کر آتے ہیں، اور پھر جب نکاح شروع کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں دلہن کے والد کہاں ہیں، ولی کہاں ہیں؟ اگر دلہن کے والد ریسیپشن پہ ہوتے ہیں، کہیں استقبالیہ پر، کہیں مصروفیت میں، تو کہتے ہیں بلا کے لائیں، ان کی اجازت کے بغیر ہم نکاح کیسے پڑھائیں؟ اگر دلہن کے والد وہاں نہ ہوں تو پوچھا جاتا ہے کہاں ہیں؟ کہا جی فرض کیجئے انتقال ہو گیا تو کوئی بات نہیں، نکاح ہو جاتا ہے، یعنی مغفرت کی دعا ہوئی اور پھر نکاح ہو گیا۔ لیکن اگر وہ وہاں موجود ہوں اور اجازت نہ دیں کہ صاحب میں اجازت نہیں دے رہا، تو محتاط علماء نکاح نہیں پڑھاتے، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ یہ واپس آ جاتے ہیں کہ بھائی کسی اور سے پڑھوا لو، ہم نہیں پڑھا سکتے، ہمیں کہیں جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے دیکھا ایسا اگر ہو جائے، کبھی ہو جائے، فرض کر لیجئے کہ کوئی آواز دے کر کہے کہ کوئی بات نہیں، اگر ابا اجازت نہیں دے رہے تو ان کی اماں سے پوچھ لیجئے۔ بھائی لڑکی کا باپ اجازت نہیں دے رہا تو لڑکی کی والدہ سے پوچھ لیجئے، کوئی نہیں بولے گا، اس لیے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ضرور ہے مگر ولایت ماں کو حاصل نہیں ہے۔ بھائی اگر آمادہ ہے تو جملہ کہنے جا رہا ہوں، ولایت باپ کو حاصل ہے یا دادا کو حاصل ہے؟ اب یہاں مولا علی فرما رہے ہیں انا والی ابا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ گویا نبی فرما رہے ہیں اگر کسی میدان میں کوئی ماں اس باپ کے مقابلے میں آ جائے تو یہ مت دیکھنا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے، یہ دیکھنا باپ کیا کہہ رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ولایت باپ کو حاصل ہے۔ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ اب یہ جو نظام امامت ہے، اس میں یہ سب کے سب محمد ہیں، یہ سب کے سب علی ہیں۔ میرے بھائیوں کی تھوڑی سی اور الجھن، میں کیونکہ نفسیات سے آگاہی کی کوشش کرتا ہوں کہ نفسیات سے آگاہی رکھی جائے۔ تقلبک فی الساجدین، قرآن کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ساجدوں میں پلٹایا ہے۔ تو اب جو نبی کی جگہ آ کر بیٹھے گا نا کوئی، اسے ساجد ہونا چاہیے، اس کی زندگی میں عبادت ہونی چاہیے۔ اور اس گھرانے کے علاوہ کوئی اور آپ ڈھونڈ کر نہیں لائیں گے جس کی زندگی میں سجدے کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ کوئی 40 سال بعد مسلمان ہو رہا ہے، کوئی کسی عمر میں مسلمان ہو رہا ہے، مگر یہ واحد گھرانہ ہے، دنیا میں آتے ہیں تو پہلا کام سجدہ ہے۔ تمام ائمہ کی آمد کے اوپر یہی منظر تھا۔ یہاں دنیا میں تشریف فرما ہوئے ہیں، زمین پر قدم رکھا ہے، وہاں امام معصوم کی مادر گرامی فرماتی ہیں کہ میں نے پہلا منظر یہ دیکھا کہ اس نے سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی تسبیح کی ہے۔ تو اب جو بھی نبی کی جگہ آتا رہے گا اس کے لیے قرآنی قاعدہ یہ ہے کہ وہ ساجدوں میں ساجد آتے رہیں گے، ان کی جگہ سرکار کی جگہ پہ ساجد آئیں گے، ساجد جس کی زندگی میں سجدہ ہی سجدہ ہو۔ لہٰذا یہ سب کے سب حقیقت محمدیہ رکھتے ہیں۔ جس امام کی یاد میں اور آپ یہاں جمع ہیں، ان کی عظمت کا باب تو بہت روشن ہے، اللہ آپ کو بار بار امام رضا کی زیارت سے شرف یاب فرمائے۔ مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ اللہ نے 12 اماموں میں، تھک تو نہیں رہے آپ؟ تھوڑی سی توجہ بڑھائیے۔ اللہ نے 12 اماموں میں
11 اماموں کو، کہہ لیجئے 10 اماموں کو، کیونکہ ابھی ایک امام کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، اللہ نے 12 اماموں میں 11 اماموں کو عرب کی دنیا میں رکھا، امام رضا کو عجم کے لیے کافی جانا۔ پورا افغانستان، پورا ایران، کوئی 15 ممالک فارسی زبان بولنے والے ہیں، تاجکستان، استان جن کے ساتھ لگتا ہے، قرغیزستان، ازبکستان، تاجکستان، جی افغانستان، پاکستان، ہندوستان، یہ استان جن کے ساتھ لگتا ہے، یہ سارے عجم علاقے، یہ ساری عجمی دنیا کے لیے امام رضا کو کافی جانا۔ اس پورے خطے کے لیے اس امام کو بھیج دیا، اور تمام ائمہ کے مزارات کی شان ایک طرف اور غریب الغرباء کے مزار کی شان ایک طرف۔ جی علیحدہ سے کیوں زیارت پڑھتے ہیں ہم امام رضا کی؟ اس لیے کہ سب وطن میں ہیں، مگر ایک امام ہے جو غربت میں ہے، جس کو غربت میں مار دیا گیا، جس کے جنازے میں اس کی بہنیں نہیں تھیں، جن کے جنازے میں ان کے بچے نہیں تھے۔ بڑا خاندان، میرے مولا کی بہنوں کی تعداد بعض نے 27 لکھی ہے، بعض نے 30 لکھی ہے۔ امام رضا کے بھائیوں کی تعداد بعض نے 17 لکھی ہے، بعض نے 28 لکھی ہے۔ اتنا بڑا خاندان ہو، جنازوں کی زینت تو یا بیٹی ہوتی ہے یا بہن ہوتی ہے، لیکن جس امام کے جنازے میں نہ بہنیں ہوں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، نہ بیٹیاں ہوں، اسے غربت میں دفنایا جا رہا ہے۔ حق بنتا ہے کہ ہم اس خطے والے امام رضا کے لیے، اگرچہ ہر امام کے لیے، لیکن امام رضا کے لیے زیادہ اہتمام کریں، بار بار حضرت کو سلام کرنے جائیں۔ کچھ دیر کے لیے تصور کیجئے آپ مشہد میں ہیں، صحن شفا میں ہیں، وہ جالی آپ کے سامنے ہے جہاں مریضوں کو باندھا جاتا ہے، چکری کے اندر موجود اس نوساز امام بارگاہ میں ہم سب صحن شفا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی حاجت اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے امام کے روزے کو ذہن میں لائے۔ میں کہتا ہوں کہ وہاں ضرور جائیے گا، مگر آج اس مجلس کے بعد بھی حاجتیں پوری ہوں گی۔ ایک نگاہ اگر امام رضا اس مجمع پہ کر لیں نا، تو ہماری ساری حاجتیں دور ہو جائیں، ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ عزادارو، کہاں سے بات کو شروع کروں؟ عجیب قسمت ہے اہل بیت کے گھرانے کی، زندگی میں انہیں زہر دے کر یہ تلوار سے مارا گیا، اور جب دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما لیا تو پھر قبروں کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ بچہ بھی جانتا ہے کہ ساری کائنات کو اللہ نے اہل بیت کے تصدق میں بنایا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا، ان کے جنازوں کا حال سنیں گے۔ نبی کے جنازے میں 11 لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں صرف اس ایک جملے پر ہی اگر ہم روتے رہیں نا، اتنی بڑی امت جس کی ہو، اس کی جنازے میں 11 لوگ۔ امت کو اعتراض ہوا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا، نبی کو غسل و کفن دے کے دفنا دیا۔ میرے مولا علی نے خطبہ دیا، میں کسی کا محتاج نہیں تھا، میں اہل بیت ہوں، ذمہ داری میری تھی، میں کسی کا منتظر رہتا، میں نے کسی کی ضرورت نہیں سمجھی اور میں نے جنازہ دفنا دیا۔ امت کو اعتراض تھا کہ نبی کے جنازے میں ہمیں نہیں بلایا گیا۔ اس گھر میں 75 دن بعد یا 95 دن بعد جناب زہرا کا جنازہ ہوا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ 75 یا 95 دن بعد جناب زہرا کا جنازہ ہوا ہے۔ نبی کے جنازے میں تو 11 لوگ تھے، سیدہ کے جنازے میں 6 لوگ تھے۔ اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی شخصیت، سیدہ کے جنازے میں 6 لوگ، اور وہ بھی اہل سنت بھائیوں کی روایت کے مطابق۔ ہمارے ہاں 4 اور 5 کی تعداد بھی ہے، 6 لوگ مان لیجئے، آپ زیادہ سے زیادہ مان لیجئے، 6 لوگ جناب زہرا کے جنازے میں۔ پھر اعتراض ہوا کہ ہمیں سیدہ کے جنازے میں نہیں بلایا۔ جی فرمایا کہ میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو،
میں نے آیت اللہ فاطمینیہ سے حرم حضرت معصومہ میں یہ جملہ سنا تھا، ایک اللہ کا عارف مجتہد، ایک اللہ کا ولی مجتہد جس سے میں نے یہ جملے سنے، وہ فرما رہے تھے جب سیدہ کے جنازے پہ حسنین اور زینب و ام کلثوم آئیں نا تو مولا علی نے فرمایا ایسے نہ رونا کہ پڑوسیوں کو علم ہو جائے، ماں کا جنازہ ہے، بچے رونا چاہتے ہیں، ماں کی وصیت کا تقاضا ہے کہ بچے بلند آواز سے گریہ نہ کریں۔ تو میں نے آیت اللہ فاطمینیہ سے یہ جملے سنے کہ حسنین آستینوں کو دانت میں دبا کے رو رہے تھے کہ کہیں ہماری آواز بلند نہ ہو جائے۔ اپنے ہی وطن میں ایسی غربت، میری بیوی کو رات کی تاریکی میں دفنا دیا گیا، پھر امت کا اعتراض ہوا کہ ہمیں اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا، تو اس گھر میں تیسرا جنازہ ہوا مولا علی کا جنازہ۔ رونے والوں سنیں گے کہ کتنے لوگ تھے مولا علی کے جنازے میں؟ اہل سنت کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا۔ بھائی جنازہ تو کم سے کم 4 لوگ اٹھاتے ہیں، یہ مولا علی کا جنازہ سنی بھائی لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا، آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا تھا، پیچھے سے حسنین اٹھا رہے تھے۔ علی مولا کائنات کا جنازہ، اور علی کے جنازے میں 2 لوگ ہیں۔ پھر امت کو اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا، بار بار کہہ رہے تھے نا نبی کا جنازہ ہوا، سیدہ کے جنازہ ہوا، مولا علی کا جنازہ ہوا، بار بار اصرار تھا نا۔ تو پہلا جنازہ تھا جو امت کے کاندھوں پہ دیا گیا وہ امام حسن کا جنازہ۔ امت نے اتنے تیر مارے کہ بہنیں جنازے سے تیر نکالتی رہ گئیں، اور 5ویں جنازے کا حال سنیں گے، حسین پر اتنے گھوڑے دوڑائے کہ جناب زینب سے بھائی حسین کا لاشا پہچانا نہیں گیا۔ لاشے کو دیکھ کر فرماتی رہیں انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ یہ کیفیت تھی۔ کچھ اور آگے جائیے تو امام سجاد کے ساتھ کیا ہوا؟ زہر دے دیا زین العابدین کو۔ محشر میں جنہیں پکارا جائے گا تو سب ان کی طرف بڑھیں گے استقبال کرنے کے لیے۔ اللہ کہے گا اے نا زین العابدین، کہاں ہے میرا زین العابدین؟ امام سجاد کی جو آمد ہوگی محشر میں، اس کے لیے سنی شیعہ نے ایک خاص منظر لکھا ہے۔ اس امام کو کیا کیا؟ زہر دے دیا۔ امام محمد باقر کے ساتھ کیا ہوا؟ جی امام صادق کے ساتھ کیا ہوا؟ امام کاظم کا تو نام لیتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 14 سال قید، سوچتے ہیں تو حالت بگڑنے لگتی ہے۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم کے زمانے کے شیعوں کا کتنا بڑا امتحان تھا۔ ہمارے تو اگر ہمارے زمانے کا کوئی عالم اگر اسیر ہو جائے تو ساری قوم باہر نکل آئے گی اسے چھڑوانے کے لیے۔ امام موسیٰ کاظم 4 سال مستند تاریخ ہے کہ 4 سال تک قید میں رہے، اور دوسری تاریخ ہے 14 سال، جو زیادہ ہمارے ہاں ذاکرین علماء پڑھتے ہیں وہ 14 سال، لیکن کتابوں میں جو مستند ہے وہ 4 سال۔ میں کہتا ہوں 4 دن مانو، کیسے ممکن تھا کہ 4 سال تک 14 سال تک امام اسیر ہوں اور اس زمانے کے شیعہ کچھ بھی نہ کر پائیں؟ ہارون رشید ہر رات کو دربار سجاتا ہے اور شاعروں سے نظمیں سنتا ہے، غزلیں سنتا ہے۔ ایک دن ایک شاعر نے کہا حضور ابو العطا بھی آئے ہوئے ہیں مدینے سے۔ اس نے کہا ابو العطا تو مدینے کے بغداد میں وہ کیا کر رہا ہے؟ کہ نہیں ہم نے خود دیکھا ہے بازار میں، بڑا نام، بڑا شاعر، اپنے زمانے کا بڑا شاعر ابو العطا۔ کہا ڈھونڈو ذرا ابو العطا کہاں ہے۔ ڈھونڈ لگی تو معلومہ فلاں سرائے میں، فلاں مسافر خانے میں ابو العطا اپنی فیملی، اپنے خانوادے کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ ہارون رشید کا پیغام دیا کہ آپ کو دربار میں ہارون رشید نے بلایا ہے، یہ رات کو پہنچتے ہیں۔ اے ابو العطا فلاں غزل سناؤ، تمہارا فلاں کلام بڑا مشہور ہوا، فلاں فلاں لوگ اس کو پڑھتے ہیں، تم بھی اپنی زبان سے سناؤ۔ ابو العطا شعر سنا رہا ہے۔ چند دن تک روزانہ رات کو ابو العطا کلام سناتا رہا۔ ایک دن کہا وہ کلام سناؤ جو بہت زیادہ مشہور ہوا۔ تو ابو العطا کہنے لگا حضور میں روزانہ آپ کو اپنا کلام سنا رہا ہوں، مجھے اتنا بتائیے مجھے کلام سنانے پہ کیا ملے گا؟ کہنے لگے جو مانگو گے دوں گا۔ کیا دوبارہ تکرار کیجئے، جو مانگوں گا آپ دیں گے؟ کہنا ہاں جو مانگو گے دوں گا۔ کلام سنا دیا، کلام ختم ہوا، محفل برخاست ہونے لگی۔ ہارون نے کہا ابو العطا کچھ مانگنا چاہ رہے تھے؟ تو آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگے میرے امام کو آزاد کر دو۔ کتنا بڑا امتحان ہے۔ امام کا شیعہ، امام کا چاہنے والا ظالم کے دربار میں بیٹھ کر کلام سنا رہے ہیں اور اس کے بدلے میں کہہ رہے ہیں میرے امام کو آزاد کر دو۔ تھوڑی دیر خاموش رہا، کہنے لگا
3 دن بعد تمہارے امام کو آزاد کر دوں گا۔ 3 دن کے بعد ابو العطا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جب یہ گئے ہوں گے نا اپنے مسافر خانے میں، اپنے بچوں کو کیا بتایا ہوگا؟ کتنی بڑی بات ہے، ایک شیعہ کی وجہ سے اس کا امام آزاد ہو رہا ہو، تیاری کرو، 3 دن بعد استقبال کرنے چلیں گے، زندان کے دروازے سے لے کر آئیں گے۔ 3 دن کے بعد صبح سے جا کر بیٹھ گئے دروازے پر، دروازہ کھلتا تھا، کچھ قیدی آزاد ہوتے تھے، کچھ نئے قیدیوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہوتا تھا۔ ہر دفعہ دروازہ کھلنے پر آگے بڑھ کے سپاہیوں سے پوچھتے تھے میرے امام کو آج آزاد ہونا تھا، اور وہ یہ کہتے رہے ذرا صبر کرو، کچھ دیر اور رک جاؤ۔ 4 بجے کا ٹائم تھا، کہتا ہے دروازہ کھلا، میں پھر ویسے ہی دوڑا دروازے کی طرف کہ جا کے دیکھوں اب میرا امام باہر آئے گا، تو کیا دیکھا، تختے پہ ایک جنازہ ہے جو مزدور اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا آج میرے امام کو آزاد ہونا تھا، تو اسی سپاہی نے آواز دے کر کہا یہی تو تمہارا امام ہے موسیٰ کاظم۔ کیا ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ؟ پھر امام رضا کے ساتھ کیا ہوا؟ امام محمد تقی، امام علی، ہر امام معصوم کی زندگی میں جائے زہر دے کر مارا، جن کی وجہ سے پوری کائنات بنی، ان کے ساتھ یہ کیا ہے امت نے۔ پھر بھی ہم پر اعتراض ہے کہ ہم مجلس کرتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم گریہ کرتے ہیں، ہم مر کیوں نہیں جاتے؟ گریہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، ہم ان کی یاد میں امام بارگاہ اور عمارتیں بنا کر ان کی یاد میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ کم سے کم ان سے محبت ہے، ورنہ ہم ہیں اور ہمارے ائمہ کو مار دیا جائے، یہ کتنا بڑا امتحان ہے ایک چاہنے والے کے لیے۔ 2 محرم تھی، دیبل خزائی امام رضا کی خدمت میں آئے، مولا میں آپ کے جد حسین کا مرثیہ کہہ کے لایا ہوں۔ امام نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو، رکو۔ اپنے غلام کو بلا کے کہا پردہ آویزاں کرواؤ اور بیویوں سے کہو کہ آ کے بیٹھ جائیں۔ اب دیبل خزائی مرثیہ پڑھنا چاہتے ہیں امام حسین کا، میرے مولا نے سیدانیوں کو لا کر پردے کی اس طرف بٹھا دیا۔ ہم جو مجلس میں خواتین کی نشست کا انتظام کرتے ہیں نا، یہ امام رضا کی سنت ہے، خواتین کو مجلس میں آنے کا اہتمام، ان کے بیٹھنے کی جگہ، یہ امام رضا کی سنت ہے۔ جب ساری بیویاں آ کر بیٹھ گئیں تو دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، یا فاتی یبنت الخیر فندوی، اے بہترین مخلوق کی بیٹی فاطمہ زہرا، جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ، کربلا میں آسمان سے ستارے اتر رہے ہیں، اے سیدہ کربلا آ جاؤ، کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے اتر رہے ہیں، اے سیدہ کربلا آ جاؤ۔ اب دیبل مرثیہ پڑھ رہے ہیں، اے سیدہ کربلا آ جاؤ، کربلا میں تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اے فاطمہ کربلا آ جائے، وہاں تمہارے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ اب ایک ایک شہادت کو دیبل نظم کر رہے ہیں مرثیے میں، اے سیدہ کربلا آ جائیے، وہاں آپ کے عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں۔ جب سارے مصائب پڑھ لیے نا تو آخر میں خود دیبل روتے ہوئے کہتے ہیں، اے سیدہ جب کربلا میں ہر جگہ رو لیں نا تو نشیب کربلا میں آ جائیں، حسین کو گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے۔ یہاں دیبل نے، بس 2 جملے اور کہہ رہا ہوں، یہاں دیبل نے مرثیہ مکمل کر دیا، امام رضا نے گریہ کیا، بیویوں نے گریہ کیا، امام کے جو وہاں چاہنے والے آئے ہوئے تھے انہوں نے گریہ کیا۔ جب دیبل مرثیہ پڑھ کر اترنے لگے تو امام نے روکتے ہوئے فرمایا، اشارہ کیا، رک جاؤ دیبل، اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو، بس آخری جملے، دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو، اور مصرے یہ بڑھاؤ کہ اے سیدہ جب کربلا میں اپنے حسین کو رو چکیں تو پھر خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ بھی آ جائے۔ اجرکم اللہ۔ دیبل نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا مجھے نہیں پتا بی بی کے بیٹے کی قبر کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے؟ امام نے فرمایا دیبل مجھ غریب کو خراسان میں مارا جائے گا، مجھے غربت میں قتل کیا جائے گا، مجھے غربت میں دفنایا جائے گا، میرے جنازے میں میری بہنیں نہیں ہوں گی، میرے جنازے میں میرا خانوادہ نہیں ہوگا۔ دیبل نے مصرع بڑھایا، اے سیدہ جب کربلا میں حسین کو رو چکیں تو پھر خراسان میں اپنے غریب بیٹے علی ابن موسیٰ رضا کی جنازے پر آ جائیے گا، ان کی قبر پر آ جائیے گا۔ دیبل مرثیہ پڑھ رہے تھے، کنیز پردہ ہٹا کے باہر آئی اور دیبل کو آواز دے کر کہنے لگی دیبل خاموش ہو جاؤ، معصومہ قم بے ہوش ہو گئی ہیں۔ بی بی معصومہ روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر بی بی سے کہوں گا بی بی ابھی تو خبر شہادت سنی تھی تو آپ سے برداشت نہیں ہوا، سلام ہو زینب کبریٰ پر جو ایک ٹیلے پہ کھڑی دیکھتی رہیں اور حسین ذبح ہوتے رہے، آوازیں دیتی رہیں کوئی ہے جو میرے ماں جائے کو بچائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، یا حسین یا حسین۔